نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کل جو واقعہ پیش آیا تھا پنجاب کے علاقے جڑانوالا میں، تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں پر کچھ شرپسند حضرات نے قرآن پاک کی توہین کی تھی، جس پر مسلمان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے عیسائی ایک بستی تھی ان کو جلا ڈالا اور 4 گرجا کو بھی انہوں نے خاکستر کیا۔ تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے؟ جہاں پر قرآن کی توہین کی بات ہے کہ قرآن مجید کی توہین کی گئی، تو اس کا حکم یہی ہے کہ پاکستان میں بھی قانون سازی کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ قرآن مجید یا مقدس کتب کی توہین کے بارے میں اس کا پاکستان میں سزا کیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں مشتعل افراد کا عیسائی بستی کو جلانا اور ان کو مسمار کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، گرجا گروہ کو آگ لگانا، ناظرین کرام، شریعت دین اسلام امن کا علمبردار دین ہے۔ دین اسلام کا سینہ بہت وسیع سینہ ہے۔ یہ ہر اسلامی ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں اسلامی ریاست کی ذمہ داری لگاتی ہیں کہ وہ ہر شہری کو حفاظت فراہم کرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا اور جو بھی حضرات اسلامی خلفاء کی جتنی بھی تاریخ ہے، جو بھی حضرات کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ الحاق کرتے، کسی بھی خلیفہ کے زیر انتظام آتے، تو ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو حفاظت اور تحفظ فراہم کرتی، اور ایسا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، یا خالد بن ولید، ان کے ہاں بعد کے جو جتنے سپہ سالار ہے، جو بھی بندہ اسلامی ملک یا اسلام کے زیر انتظام آ کے اپنا مذہب کو برقرار رکھتے، تو ان کو اجازت اسلام نے دی ہے کہ اپنا مذہب اگرچہ برقرار رکھے لیکن اسلام کے سامنے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو جہاں تک مسلمانوں کا ان گرجا گھروں کا یا ان کے مذہبی مقدسات کی توہین یا ان کے گھروں کو جلا دینا، یہ بالکل شریعت میں ممنوع ہے اور اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی اسلامی ملک کے قوانین کو فالو کرنے والے لوگوں کو یا کسی بھی ملک کا ویزا لینے والے افراد کو تحفظ فراہم نہ کیا جائے، اور کسی بھی وجہ سے اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی وجہ سے ان کو ضرر پہنچا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہاں پر سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہاں پر ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ صرف کامل مسلمان وہ نہیں ہے
جو صرف ان کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو، بلکہ کامل مسلمان وہ ہیں جو ذمہ ہوتے ہیں اور مسلمان کے جس کا خون اور جس کی آبرو سب کی حفاظت اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسلامی ملک میں آ کے ویزا لے یا اس طرح رہتا ہوں اور وہ پورے اسلامی ملک کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں تو ان کو تکلیف پہنچایا جائے، نہیں، یا ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی جس وقت کوئی بندہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتا اور اسلامی ملک کے قوانین کو فالو کرتا ہے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بنتا، اسلام بالکل اس کے تحفظ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کے تحفظ کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کا کسی جن افراد نے قرآن کی گستاخی کی تھی تو ان کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے عیسائی بستی کو جلا دیتے، کیونکہ جس طرح اسلام یہ مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اسی طرح اسلام کسی بھی مسلمان ریاست میں رہنے والے افراد کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کے مال کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کی جان کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کی آبرو کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا قانون کو ہاتھ میں لے کر ان عیسائی بستی کو جلانا اور ان گرجا گھروں کو مسمار کرنا بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔